سے پہلی کشتی کس نے بنائی؟ اور دا فرسٹ ایور سائیکلون، سب سے بڑا طوفان کب آیا؟ یہ ایسا امیزنگ واقعہ ہے، پڑھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، سورہ ہود میں 12ویں پارے میں، اور قرآن میں تو کئی جگہوں پر۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، قرآن پڑھیں تو پتا چلے، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر اور سورہ نوح، ان سب میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی کچھ نہ کچھ تفصیل موجود ہے۔ اتنی جگہوں پر رب نے قرآن میں یہ بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ یہ آپ کا نام نہیں ہے، دیکھیں، نوح یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کا نام یا تو یشکر تھا یا عبد الغفار تھا۔ نوح یہ بنا نوحے سے۔ آپ بہت روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، بڑی گریہ وزاری کرتے تھے۔ اس آپ کی گریہ وزاری، آنسو بہانے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلایا۔ کیا رزلٹ ملا؟ قوم مخالفت کرتی، مذاق اڑاتی، معاذ اللہ پاگل کہتی، خوب مارتی، آپ کو زد و کوب کیا جاتا۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ آپ پر ایمان لائے 950 سال کی کوششوں کے بعد 80 افراد ایمان لائے۔ ذرا غور کرو، اتنی سٹرگل، اتنی کوشش، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اب کیا فرمایا؟ ترجمہ قرآن سنیے۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو اب تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ آخر کار آپ تھک گئے 950 سال۔ اب اللہ نے وحی بھیجی کہ بس اب جتنے ایمان لے آئے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب عذاب کا وقت آ رہا ہے۔ آپ نے دعا کی، مولا اگر ایمان نہیں لانا تو اب ان کو ہلاک کر دے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ قرآن کہتا ہے اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ اب اعلان ہو گیا کہ عذاب آنا ہے، اور غرق ہونے کا عذاب آنا ہے۔ اب بڑی کمال کی بات بتاؤں، دنیا کا دستور ہے جن ملکوں میں سمندر ہوتا ہے نا، وہاں جہاز بنتے ہیں، وہیں نیوی ہوتی ہے، وہیں پورٹ ہوتا ہے۔ جہاں سمندر نہیں وہاں جہاز کا کیا کام؟ جہاں سمندر نہیں ہوتا وہ لینڈ لاک کنٹریز کہلاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے وہاں سمندر ہی نہیں تھا، لینڈ لاک تھا، کوئی چاروں طرف پانی ہی نہیں تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے جنگل میں جا کر پہلے ساگوان کے درخت لگائے۔ ایک روایت کے مطابق 100 سال میں وہ درخت تناور ہوئے۔ اب اس لکڑی کو کاٹا اور آپ نے جنگل میں کشتی بنانا شروع کی۔ پہلے ہی قوم مذاق اڑاتی تھی، اب اور طنز کرنے لگے۔ معاذ اللہ کہتے ہیں اے نوح، تم تو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، تم تو بڑے ہی بن گئے، کارپینٹر کا کام شروع کر دیا، کشتی بنا رہے ہو، کیا جنگل میں کشتی چلاؤ گے؟ یہاں تو پانی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا چیلنج تھا کہ اس ملک میں کشتی بنائی جا رہی ہے، اور ون آف دا بگیسٹ، دنیا کی پہلی کشتی۔ آپ نے فرمایا میں ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، یہاں تو پانی نہیں ہے۔ کہ جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، ایک وقت آئے گا جب رب کا عذاب آئے گا اور تم پر ہم لوگ ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو 3 منزلہ کشتی تھی، 3 پورشن تھے اس میں، بہت بڑا شپ تھا، جس میں ایک جو اس پہ پورشن تھا وہ جانوروں کے لیے تھا، ایک پورشن پرندوں کے لیے تھا، اور ایک پورشن انسانوں کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، 80 لوگ ایمان والے تھے۔ اب نشانی طوفان آئے گا کدھر سے؟ سوال یہ تھا کہ پانی ہی نہیں ہے، سمندر ہی نہیں ہے، یہ فلڈ کدھر سے آنا تھا؟ اللہ نے نشانی بتائی، اور یہ بھی قرآن میں فرمایا تنور ہے جو جس میں روٹی بنائی جاتی ہے نا، اس میں سے جب پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ طوفان آنے والا ہے، اور کشتی میں بیٹھ جانا۔ ایک دن صبح ہوئی، آپ نے دیکھا آپ کے تنور کے اندر سے پانی ابل رہا ہے۔ آپ نے فوراً اناؤنس کیا اور کشتی میں لوگوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ ایمان والے 80 تھا سوار ہو گئے۔ آپ نے ہر جانور کا ایک جوڑا، نر اور مادہ، اس کو بھی سوار کیا، کیونکہ نسل انسانی کو باقی رکھنا تھا، دنیا بھی تو باقی رکھنی تھی نا۔ پرندوں کا بھی ایک ایک جوڑا، ہر نسل کے پرندے کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کیا۔ حشرات الارض بھی سوار کیے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے۔ اچھا اب کمال دیکھیں، سانپ اور بچھو بھی آیا،
اور سانپ اور بچھو نے آ کر کہا کہ حضور ہمیں بھی جانے دیں، آپ نے روک دیا، کہا کہ تم اندر داخل ہوگے اور ہمیں نقصان پہنچاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم وعدہ کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم کبھی اسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چلو یہ وظیفہ بھی آج یاد کر لو، کبھی جنگل میں جانا ہو، کبھی رات کسی ایسے سفر پہ جانا ہو تو سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھیں گے، انشاءاللہ کبھی سانپ اور بچھو کا ڈنک نہیں لگے گا۔ اچھا اب یہ کشتی میں سوار ہو گئے، طوفان کیسے آیا؟ The big question is، اور کتنا بڑا طوفان تھا؟ The biggest flood on the earth۔ آج تک کائنات میں اتنا بڑا طوفان نہیں آیا۔ بڑے بڑے سائیکلون، سونامی، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں آج کل۔ وہ کیسا طوفان تھا کہ اس میں اب بارش شروع ہوتی ہے۔ مفسرین لکھتے 40 دن تک نان سٹاپ موسلا دھار بارش، بالکل زبردست بارش۔ اتنی بارش ہوئی کہ زمین پھٹی اور زمین نے بھی اپنے چشمے ابلنا شروع کیے، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، اور اتنا پانی آیا کہ 40 گز بلند پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ کائنات میں صرف پانی تھا، ہر شخص ڈوب گیا۔ یہ 80 لوگ اور یہ جانور اس کشتی میں موجود تھے۔ آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی وہ بھی سوار نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا، ایمان والا بنتا تھا، دل سے منافق تھا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹا آ جاؤ، کہتا ہے بابا جان میں کسی پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ فرمایا آج جو طوفان آنا ہے کوئی نہیں بچے گا، آ جاؤ۔ مگر چونکہ اس کے دل میں ایمان نہ تھا وہ نہ بیٹھا اور طوفان میں وہ بھی غرق ہو گیا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ اب حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی کی نسل سے باقی دنیا چلی ہے۔ اب جتنے بھی ہم لوگ ہیں حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے خاندان کے وہ 80 لوگ تھے جن سے پوری دنیا کا نظام چلا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں، حضرت نوح جو ہے وہ چوتھے نبی ہیں، اس کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب حضرت نوح کی اولاد سے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ جب 6 مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی اور سبحان اللہ یہ کشتی کعبہ معظمہ پر بھی پہنچی۔ کائنات میں ایک ہی بے جان چیز ہے جس نے کعبے کا طواف کیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس نے کعبے کا طواف بھی کیا، پانی پہ چلتے رہے۔ اب اللہ کے حکم سے یہ اعلان ہوا، رب کی طرف سے حکم ملا کہ اے زمین اپنے پانی کو پی لے۔ زمین نے پانی پینا شروع کیا، پانی اترنا شروع ہوا۔ یہ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری اور اب یہ سارے لوگ زمین پر جب آئے، 80 لوگ تھے کائنات میں۔ اس کے بعد جو بستی بسائی گئی اس بستی کا نام بھی سمانین ہے، 80 لوگوں کی بستی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو کائنات کا معاملہ معلوم کرنا تھا کہ دنیا میں بچا کیا ہے، اب کدھر جانا ہے، کہاں کہاں پانی ہے، کہاں کہاں اتر گیا ہے۔ گوگل تو تھا نہیں کہ جناب سافٹ ویئر ڈالتے اور دیکھتے کدھر پانی ہے، کدھر روڈ باقی ہے، کدھر کیا باقی ہے۔ آپ نے اب پلان کیا کہ کوئی پرندہ جائے اور فلائی کر کے دنیا کی ذرا خبر لے کر آئے۔ پہلے مرغی نے کوشش کی کہ میں جا کر خبر دیتی ہوں، آپ نے اس پر مہر لگائی، فرمایا تجھ پر میری مہر ہے، پرندہ تو ہے مگر زیادہ لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی، میری بعد والی نسل اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ مرغی آج بھی لمبی اڑان نہیں اڑ سکتی۔ اس کے بعد کوے کو بھیجا گیا، کوا جاتا ہے اور کوے کو کام یہ دیا گیا تھا جا کے خبر لاؤ۔ اڑتے اڑتے ایک مردار پڑا ہوا دیکھا، کوے نے مردار پر اتر کر کھانا شروع کر دیا، کام بھول گیا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کی ہلاکت کی دعا کی کہ ہمیشہ خوف میں رہے گا۔ آج حل و حرم میں کہیں کوے کو پناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کبوتر نے ریکویسٹ کی حضور مجھے موقع دیجئے، کبوتر کو موقع دیا گیا۔ کبوتر اڑتے اڑتے یمن سے اور پورے ملک کا چکر لگا کر جناب حرم شریف کی سرزمین پر پہنچا۔ وہاں جا کر دیکھا پانی نہیں ہے تو زمین پر اترا، اس کے پیروں پر لال مٹی لگی، پیر سرخ ہو گئے۔ کبوتر نے آ کر بتایا کہ حضور حرم کی زمین جو ہے وہاں پر پانی بالکل اتر چکا ہے، اب آپ ایک مہربانی کیجئے مجھے حرم ہی کی خدمت دے دیجئے، میرے پیروں میں لال خضاب عطا کر دیجئے، میری گردن میں ہاروں کا طوق دے دیجئے۔ حضرت نوح نے دعا کی تھی جو آج کبوتر کی گردن میں مجھے اور آپ کو ایک ہار نظر آتا ہے، لال پیر نظر آتے ہیں، مکے مدینے میں اڑتے نظر آتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی کی فرما برداری تھی تو یہ پرندہ وہاں پہنچا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بہت
بہت غور سے دیکھ رہا ہوں، بچوں سے لے کر بڑے، ایوری ویری دلچسپی کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں۔ یہ واقعہ اب کیوں سن رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے قرآن میں موجود ہے، کلام پاک میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، صرف یہی تو افسوس ہے ہم دنیا بھر کے ناول، ڈائجسٹ، کہانیاں پڑھتے ہیں، قرآن کے واقعات نہیں پڑھتے۔ مزہ تو یہ آئے کہ روز میں اپنے بچوں کو بٹھا کر کہوں کہ چلو میرے بچوں آج قرآن کی بات سناتا ہوں، قرآن کی کہانی اور قرآن کا قصہ سناتا ہوں، ثواب کا ثواب بھی ملے گا، سبق کا سبق بھی ملے گا۔ اب آتے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں نے بہت سپیڈ میں، ورنہ میں ایک ایک آیت آپ کو سناتا اور اس آیت کے تحت کیا احکام تھے وہ بتاتا، مگر میں نے آپ کو سورہ ہود کا نام بتایا ہے۔ ضرور گھر جا کر قرآن پاک کی تفسیر نکالیے، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ حاصل کر لیجئے۔ قرآن کے 100 سے زیادہ واقعات اس کتاب میں موجود ہیں۔ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کمال کیا ہے، سارے قرآن کے واقعات ایک کتاب میں جمع کر دیے ہیں، پڑھتے جائیں، روز ایک واقعہ پڑھیں، اور اس کے بعد سبق بھی لکھ دیا ہے کہ واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا۔ نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، یہ ہم سب کو یہ پیغام دے رہا۔ اور آخری بات جو اس واقعے سے سیکھنی ہے، آپ کی زوجہ غیر مسلمہ، آپ کا بیٹا نافرمان غرق ہو گیا، تو کبھی کوئی اچھے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا تو کام ہی بن جائے گا، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں کی اولاد ہوں، فلاں خاندان سے ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کو یہ نسبت ملی ہے، لیکن صرف نسبت کام نہیں آئے گی، ایمان، عقیدہ، اعمال، یہ سب ضروری ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، جب نبی کا بیٹا بے ایمان ہو کر مر سکتا ہے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، حج